بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو سمجھ ہو۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کفار نے جو چیزیں اپنے لیے بلا دلیل حرام کر رکھی تھیں ان کا رد فرمایا اور واضح کر دیا کہ یہ جو تم نے چیزیں حرام کی ہیں ان کی کوئی دلیل اللہ عز و جل نے نہیں اتاری۔ اب اس آیت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ تم نے تو چیزیں حرام کی تھیں، ہم نے ان کا رد کر دیا کہ ایسی کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی، اب ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ اس آیت کے اندر 5 مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تم پر لازم کیا ہے اللہ نے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سب سے پہلی چیز ہے، باقی اعمال بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہوگا تو ہی اعمال کرے گا نا بندہ۔ اگر وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھتا ہے تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کرے نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شرک کرتا ہے اور اسی حالت پر مر جاتا ہے، ہاں اگر وہ شرک کرتا تھا پہلے، بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ توبہ کر چکا، اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ ضرور قبول ہو جائے گی اور اس کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ دوسرا جو ذکر فرمایا یہاں پر کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کی عزت کرنا، والدین کے ساتھ احترام اور اچھائی سے پیش آنا یہ لازمی ہے بندے اوپر، کیونکہ یہ قرآن کا حکم اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور فرماتا ہے اللہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے
کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ والدین کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں بندے پر، بڑے حقوق ہوتے ہیں والدین کے اپنی اولاد پر۔ والدین جو اولاد کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ عز و جل نے والدین کی عزت کرنے میں اور ان کا احترام کرنے میں جو ہے وہ بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک وعید ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، یعنی اس کے والدین بوڑھے تھے اور یہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ لکھوا سکا تو یہ بندہ برباد ہو گیا۔ یہ بدبخت ہے یہ شخص کہ جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں نصیب ہوئے اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں اپنے لیے لازم کروا لی۔ اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ والدین والدہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے، ایک صحابی نے عرض کی آ کر کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے حق مجھ پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق، پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، چوتھی مرتبہ پوچھا تب حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق تم پر لازم ہے، یعنی 3 درجے ماں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اگر میں جو ہے وہ اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ حج کروا دوں، سرکار سے پوچھا اس نے آ کر، تو کیا میں نے اپنی والدہ کے حقوق ادا کر دیے؟ اب میں بری ذمہ ہو گیا؟ حضور نے کہا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری والدہ نے تکلیفیں سہی تھیں، اس ایک تکلیف کا بدلہ بھی ابھی پورا نہیں ہو سکا اور تم کہتے ہو کہ سارے حقوق ادا کر دیے۔ تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، بھلائی کرو۔ تیسری بات یہ جو ہے یہاں فرمائی کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، یہ سمجھ کر کہ اگر میری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو میں ان کا کھانا پینا پورا نہیں کر سکوں گا، ان کی رہائش کا کہاں سے انتظام کروں گا، ان کے رزق کا کہاں سے انتظام کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مفلسی کے باعث تنگ دستی سمجھ کر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رزق تمہارے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے ہم نے، رزق تو ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، نحن نرزقکم وایاہم، تم پہلے تھے ہم تمہیں بھی رزق دے رہے تھے، اب وہ آئیں گے تو انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ رزق کی ذمہ داری تم پر ہے، بلکہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، تو اس پر توکل کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی چیز اختیار نہ کرو۔ کیونکہ اس وقت عرب میں یہی معاملہ تھا کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے مفلسی کے باعث کہ ہمارے سے جو ہے وہ ان کے خرچے نہیں پورے ہو سکتے، تو ان کو اس سے منع فرمایا گیا۔ چوتھی چیز جو ذکر کی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، دونوں سے منع کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری بے حیائیوں سے تو باز آئیں، لیکن وہ جب بندہ ظاہری بے حیائیوں سے باز آئے اور باطنی کرتا رہے تو یہ سمجھیں کہ للہیت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ ظاہری طور پر وہ بچتا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کو اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں۔ لیکن جب اکیلا ہوتا ہے، باطنی طور پر اس کا معاملہ کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بجائے لوگوں کا خوف زیادہ ہے، حالانکہ خوف تو اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ لیکن یہاں پر صورت یہ ہے کہ اس کو اللہ سے بڑھ کر، کیونکہ تنہائی میں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے جہاں بھی آپ عمل کر رہے ہیں، تو اس کو اس طرح جب یہ عمل کر رہا ہے تو گویا یہ لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا کہ چاہے ظاہری بے حیائی ہو یا چاہے چھپی ہوئی بے حیائی ہو، ان سب سے بچتے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ پانچویں چیز جو ذکر فرمائی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کی حرمت اللہ نے رکھی ہو اسے ناحق نہ مارو۔ ناحق قتل کرنے سے منع یہاں فرمایا ہے۔ قتل کرنا جو ہے وہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ایک آیت میں میرے آقا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ یہ پارہ 6 سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت گزر چکی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی بچا لیا۔ تو ناحق یہاں مارنے سے منع فرمایا۔ ہاں کچھ حق ہیں، یعنی بعض جگہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ قتل جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے،
اس کی 3 صورتیں حدیث پاک میں بیان کی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں ہے، یعنی اس کو قتل کرنا حلال نہیں ہے، مگر 3 سببوں سے 3 وجہ پائی جائیں تو اس وقت خون کرنا جو ہے وہ اس کو قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو اب اس کی سزا، شرعی سزا جو ہے یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مارے جائیں گے اور مار کے مار دیا جائے گا، یہ ایک ہے۔ دوسرا سبب ہے کہ اگر اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو اب قصاص کے طور پر، شرعی طور پر اس کو قتل کرنا لازمی ہے، اس وقت اس کا قتل جائز ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب وہ اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے، جو مرتد شخص ہے اس کے لیے بھی شرعی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے مہلت دی جائے گی اس کو، اگر وہ ایمان قبول کر لے دوبارہ سے تو ٹھیک، ورنہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 سبب ہیں کہ جن کے ذریعے قتل کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کوئی صورت جو ہے وہ قتل کے جواز کی نہیں ہے۔ جہاں بھی بندہ قتل کرے گا تو اس پر جو ہے وہ شرعی احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ تمہیں سارے احکام بیان کر دیے ہیں، کس لیے بیان کیے ہیں؟ تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھ جاؤ ان مسائل کو اور سمجھ کر جو ہے وہ ان پر عمل کرتے رہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو ان کو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل و انصاف قائم رکھو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا کوئی معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہاں بھی چند ایک چیزوں کا ذکر فرمایا آیت میں۔ سب سے پہلے کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اگر کوئی یتیم تمہاری سرپرستی میں آ جاتا ہے، تم کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہو اور اس کا مال بھی تمہارے پاس ہے، تو اب اس کے مال کو ناحق نہ کھاتے جاؤ۔ اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر گزر چکی ہے کہ یتیم کا مال کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ امیر ہے اس کو تو بالکل ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ بچنا چاہیے، وہ یتیم کا مال جو ہے اس کو سنبھال کر رکھے، جب یتیم جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے اور یہ بندہ سمجھے کہ اب اس کو عقل آ گئی ہے، اچھے برے کی تمیز ہو گئی ہے، تو اس کا مال اس کے سپرد کر دے اور اس پر گواہ بنا لے کہ میں نے اس کا مال سپرد کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ مفلس ہے، خود بھی غریب ہے اور اب اس کے ذمے اس بچے کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی آ گئی ہے، تو اب اس میں حکم تھا کہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ استعمال کرتا رہے کہ اس کی جوانی تک پہنچنے تک اس کا سارا مال ہی ختم ہو جائے، بلکہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا رہے اور یتیم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے کہ جتنا جیسا خود کھائے ویسا ہی اس کو بھی کھلائے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے یہ بڑی نعمت اور بڑی رحمت کی بات ہے کہ اس کے ذریعے بندے کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں ارشاد فرمائی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرو۔ ناپ تول کے حوالے سے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، حضور نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں ناپ تول میں کمی پائی جائے گی، لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے تو مسلمانوں کو اللہ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دے گا، رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی حالت ہے، رزق کی کتنی تنگی ہے، کیونکہ ہم نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ پچھلی قوم سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی مدین، ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اسی گناہ کے سبب اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہی ہمیں بھی حکم دیا۔ مطففین میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ اب صورت یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسی سے لینا ہوتا ہے تو اس وقت پورا لیتے ہیں، لیکن جب اس کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس کے ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جب لیتے ہیں کسی سے تو اپنا پورا ناپ کے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ ان کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ چوتھی چیز جو یہاں ارشاد فرمائی، تیسری،
کہ جب بھی کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو، کبھی بھی غلط بات نہ کرو۔ اور ساتھ اندیشہ جو تھا وہ بھی ظاہر کر دیا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار کا بھی معاملہ ہے تب بھی عدل کی بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب بندے کے رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ حق سے بھٹک جاتا ہے، اس وقت بندہ جھوٹی گواہیاں دینے پر بھی تل جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار یا میرا جاننے والا یا میرا دوست غلطی پر ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن وہ رشتہ داری کے سبب، مروت کے سبب اور دوستی کے سبب جو ہے وہ اس کے حق میں ہی کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے۔ تو اس پر اللہ نے واضح کر دیا کہ بات جب بھی کرنی ہے انصاف کی کرنی ہے، چاہے سامنے تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، چاہے سامنے تمہارا کوئی جاننے والا یا دوست ہے، اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھنا۔ اصل تو لحاظ اللہ کا ہونا چاہیے نا، اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ انصاف کی بات کرنی ہے تو پھر کسی دوسرے کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بھی بات کرو تو عدل کرو۔ چوتھی چیز فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تم اس دنیا میں آنے والے تھے تو اللہ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، ساری روحیں موجود تھیں، ساری روحیں جتنی دنیا میں آنے والی تھیں سب سے اللہ نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے آگے سے جواب دیا واقعی تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وعدہ اس وقت کیا تھا اللہ سے، لیکن جب دنیا میں آئے تو اس وعدے کو بھلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو وعدہ ہم سے کر کے آئے ہو اس وعدے کو پورا کرتے رہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اس وعدے کو پورا کرنے کی صورت یہ ہے کہ رب کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کے حکم کے خلاف نہ چلو، اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ چلو، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ ذالکم وصاکم بھی، اللہ یہ تمہیں تاکید فرماتا ہے لعلکم تذکرون، کہ کہیں تم نصیحت حاصل کر لو، اور جب نصیحت حاصل کرو گے تو ضرور سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔